السلام علیکم. نیا دور میڈیا نیٹ ورک کا شو ہے خبر گرم اور میں ہوں سجاد انور اور میں ہوں نسیم صدیقی. سجاد صاحب، بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں. جس طرح اگر آپ کراچی کے تاجروں کی بات سنیں تو انہوں نے کہا کہ جو مال ہم نے عید پہ بیچنے کے لیے تیار کیا تھا، مطلب یہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس آئے ہیں، کراچی سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، کہ 70% ان کا مال نہیں بکا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس جو ان کی قوت خرید ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہ معاشی استحکام نہیں آ رہا، معیشت کا حساب کتاب جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے. دوسری طرف سیاسی استحکام بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ نوشکی کا ہی واقعہ آپ لے لیں. کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک خاص ایتھنیسٹی کا جو ہے وہ مرڈر ہوا. چلے ہم ڈائریکٹ زیادہ نام نہیں لیتے کیونکہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے اندر ڈپریشن پھیلاتے ہیں، لیکن لوگوں کا مرڈر تو ہو رہا ہے اور ایک ہی علاقے سے جن کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سیاسی موسم بھی تھوڑا گرم ہونا شروع ہو رہا ہے. محمود اچکزئی صاحب نے بلوچستان میں جو ہے وہ جلسے جلوس کیے. یعنی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد شاید ملک میں کوئی سیاسی سٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن نہ تو سیاسی سٹیبلٹی آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ بھی ڈرامے بازی ہے. یہ جو 27 رمضان کو گئے عمرے شمرے کر کے آ گئے اور کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے جناب اتنے بلین کے معاہدے ہو رہے ہیں. وہ تو ہم ہر دورے پہ سنتے ہیں، پچھلے دورے پہ بھی یہی تھا، اس سے پچھلے دورے پہ بھی یہی تھا. تو اس کے بعد کہاں پیسے نظر آتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں لا رہے، دہشت گردی رک نہیں رہی ہے. جو ملک میں وہ باہر بھاگ رہے ہیں تو باہر والے پاگل ہیں جو یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. تو باری باری میرے خیال سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو وہ میں نے کراچی والی بات کی نا، تاجروں کی معیشت سے ریلیٹڈ، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی صدیقی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو عام آدمی کی قوت خرید ہے وہ بتدریج پچھلے 5-6 سالوں میں دھیرے دھیرے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ضروری چیزیں ہی اپنے گھر کے جو لازمی اخراجات ہیں وہی پورے کرتے ہیں. ان کو فیسٹیولز پہ جو ایک الگ رقم درکار ہوتی تھی، عیدوں پہ شاپنگ کرنے کی، کپڑے لینے کی، باقی چیزیں، وہ اس کی سپیس کم ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، مثلا میں اگر لاہور کی بات کرتا ہوں، کراچی کے تاجروں کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن لاہور میں نے دیکھا عید کے 4 یا 5 دن پہلے اتنا رش تھا. خاص طور پہ یہ جو ہماری چھوٹی مارکیٹس ہیں جہاں پہ غریب آدمی جا کے شاپنگ کرتا ہے، ایچھرا، اس کے بعد یہ جو باقی اس انارکلی مارکیٹ ہے، یا پھر یہ جو اب نئی کچھ مارکیٹس ایکسپینڈ ہوئی ہیں، جیسے گلبرگ کے بعض علاقے ہیں، جیسے وابڈا ٹاؤن کے علاقے ہیں، جیسے دوسرے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش تھا. اور یہ بات درست ہے کہ اس دفعہ جو فیشن لائنز والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ اتنی سیل پرچیز نہیں ہوئی جتنی ماضی میں ہوتی رہی ہے، لیکن ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر اندر آپ کی کوئی 12% غربت میں کمی آ سکتی ہے. پھر یہ جو IMF آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایفرٹ کر رہی ہے اس اکانومی کو تھوڑا بہتر کرنے کی، وہ کسی حد تک کچھ اشارے پازیٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا سجاد اور صاحب، تیسری ایک چیز اور تیسری ایک چیز اور ہے، وہ چیز ہے کہ آپ کے ملک میں جو فسکل ڈسپلن کے لیے ایفرٹ کی گئی تھی نا، کہ جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں لگایا گیا، اورنگزیب صاحب کو لے کر آئے، جو کیئر ٹیکر زمانے میں فسکل ڈسپلن قائم ہوا، جو آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان، اگرچہ معاشی مشکلات تو ملٹیپل ہیں اور ہر زمانے میں ہم قرضے لے کر اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن وہ جو فسکل ڈسپلن نہ ہونے کے برابر تھا. اور خاص طور پہ اب یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں تاجروں کو، تاجر اپنی کہانیاں اس لیے بھی سناتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ریٹیلرز پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اور ان سارے تاجروں نے کہنا ہے جی وہ ٹیکس نہ لگے. اور دوسری بات آپ کی بالکل درست ہے، جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. اس سے میں اتفاق. اچھا سجاد صاحب، بات آپ نے بڑی ٹھیک کی، قاعدہ و ضوابط کے ساتھ.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تاجروں پہ الزام لگا دیتے چلو ہوگا ان کے ذہن میں کوئی چیز نا کبھی ان کے اوپر ٹیکس لگنے والا ہے وہ کوئی بات کر رہے ہوں گے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے بات کرتے ہیں. میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا دوست, تو ان کے گھر کے باہر یہ مطلب یہ گراؤنڈ ریئلٹی والی بات ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے دروازہ کھڑکا نا تو بچے نے آ کے بتایا جی کہ دودھ والا آیا ہے. تو وہ بچے سے کہتا کہ یار اس کو کہو کہ آپ 2 کلو کر دے. تو وہ بہرحال چلا گیا. میں نے اس کو کہا 2 کلو کر دے کی مطلب کہتا یار 3 کلو آتا سی بچے دودھ پیندے نے, وہ 300 کا جڑا 3 کلو کا بل آیا نا تو میں کہ تھوڑا دودھ کٹا دئیے. یعنی کہ بچوں کا وہ دودھ کم کر رہا ہے. آپ نے لاہور کے شہروں میں رش دیکھا, رش میں نے بھی دیکھا. پھر میں اسی وجہ سے میں مارکیٹ میں گیا, میں نے کہا جا کے صورتحال پوچھوں, یہ تو بڑا رش نظر آ رہا ہے. تو دکاندار جو اندر دکاندار تھے نا انہوں نے کہا جی اسی تو رونے پہ, یہ جو باہر مہندی والے بیٹھے ہیں, سستی چیزوں والے بیٹھے ہیں, گاہک ادھر آ رہا ہے, بچے مہندی لگوا رہے ہیں, ان چیزوں کا رش بھی بہت زیادہ. یہ خاص طور پہ واپڈا پٹاؤن ادھر ادھر میں نے دیکھا ٹاؤن شپ کے اندر. بات یہ کہ اکانومی تو ہماری گر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نہیں نسیم صاحب, ویسے آپ کو میں ٹوکتا ہوں, جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی نا تو ان تاجروں سے جب ہم پوچھتے تھے کہ آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک عمران خان آیا انہیں سب کچھ برباد کر دیتا ہے. اس ملک میں تاجر کبھی بھی خوش نہیں رہتا, اور وہ جتنی بھی دیہڑی لگا لے وہ پھر بھی کہے گا کہ ہم میرے تاجر ساتھ. کی نہیں بات کریں, میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں نا. ابھی لوگ خوفزدہ ہیں گھروں کے اندر نا, خوفزدہ ہیں کہ یہ اب گرمی آ رہی ہے اور جو ہمارے بل آنے ہیں اس نے ہماری چیخیں نکلوا نہیں, دینی وہ ہے. تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی اگلے مہینے بل آپ کا کم آ رہا ہے. وہ تو گورنمنٹ نے ایک اس موقع پہ سجاد صاحب آپ کے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ سب ہرا رہا ہے, نہیں ہرا سارا معاملہ درست ہے, کوئی یہاں پہ نہ حکومت کی گڑبڑ ہے. غریب مر رہا ہے, غریب پاکستان وہی جا کے ہے, پوچھے نا. غریب اس وقت بھی مر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا. نہیں سن لیں نا, سن لیں. آپ کے ملک میں غریب اس لیے مرتا ہے کہ جتنے خسارے ہوتے ہیں وہ غریب کے سر پہ ڈال دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نسیم صاحب کب تک آپ اس طرح قرض لے کر باقی کاموں کو چلاتے رہیں گے؟ یہ آپ کا پچھلے 40-50 سال سے یہی حال ہے. اگر اس میں سے نہیں نکلیں گے تو ہر تیسرے سال کے بعد ہم اسی طرح کی کہانی. ایک مین وجہ اس کی یہ نہیں ہو سکتی, ہم بات تو ساری سیاستدانوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی پارٹی کو. جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, آپ ایک وزیر اعظم آتا ہے, عوام اس کو منتخب کرتی ہے, آپ کان سے پکڑ کے اس کو نکال دیتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم آتا ہے, آپ کان سے پکڑ کے اس کو نکال دیتے ہیں. ایک ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے کے سربراہ کو باہر نکالنا ہوتا ہے. تو یہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. اس کی وجہ سے جب سیاسی پروگرام بناتا ہے, ہر پارٹی کے اپنے منشور ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ 5 سال مکمل اس کو ملے تو وہ اپنے منشور پہ مکمل کام کر سکے. اور جب ہمارے ملک میں سیاسی یہ استحکام ہوگا تو ایک تو انٹرنل جو ہمارا انویسٹر ہے اس کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا کہ جی سجاد صاحب جو کہہ رہے ہیں بات تو یہ کنٹینیوٹی رہے گی, اور جو بیرونی انویسٹر ہے اس کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا. لیکن جب ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں رہتا, کنٹینیوٹی نہیں رہتی, تو پھر کس طرح انویسٹمنٹ آئے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اسحاق ڈار صاحب کی مجھے خبر ہے کہ ان کو وزارت خزانہ تو نہیں ملی تھی, لگتا ہے کہ وزارت خارجہ بھی ان کے ہاتھ سے جاری ہے, کیونکہ جس نگران سے چیئرمین سینٹ کا وعدہ ہوا تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا ہے, اور اب سنا ہے کہ ان کی نظر وزارت خارجہ کی طرف ہے. دیکھیں نا, وہ تو جتنی مرضی کہانیاں آپ کر لیں سنا لیں, یہاں ہم سن رہے تھے کہ اس کو چیئرمین سینٹ لگایا جا رہا ہے, لیکن جب بات ہوئی ساری کھل کے آئی تو وہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن گیا نا. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے نسیم صاحب, جس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں جو سورس آف ڈی اسٹیبلائزیشن ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور بدقسمتی سے وہ جو کوشش کی گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی, 18ویں ترمیم کی, کہ اسٹیبلشمنٹ کو روکا جائے, ہماری سیاسی کلاس اس کے باہر نکل جاتی ہے اس آربٹ سے. وہ جا کے جب انہوں نے جیتنا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بازو پکڑ لیتے ہیں, جب اسٹیبلشمنٹ جھوٹے مار رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ سول سپرمیسی ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پہ آج بھی اگر اس ملک کے سیاستدان آپس کے اندر بات چیت کرنا شروع کریں, یہ دیکھیں یہ کتنی بھیانک بات ہے کہ کل جلسہ تھا وہاں پہ بلوچستان میں, تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف پی ٹی آئی کے ورکرز نے نعرے لگانے شروع کیے ڈیزل ڈیزل.
تو وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ بات چل رہی ہے ابھی یہ نعرے نہ لگائیں، یعنی جس کے ساتھ آپ کی بات نہیں چل رہی ہوتی اس کی آپ ماں بہن کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی اچکزئی صاحب ہیں اور یہی مینگل صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کیا باتیں کرتے تھے، آج اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ایک آغاز کریں نا، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کریں۔ یار آپ ان لوگوں سے سیکھیں۔ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی، 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، اس کے بھائی کی شہادت بھی ہو چکی تھی، اس نے نواز شریف کے ساتھ ووٹ ڈال دیا 8ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے۔ آپ ان لوگوں کا دیکھیں کہ وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے زرداری۔ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی تھوڑی بہت کوئی ایفرٹ کرتی ہے نا، دیکھیں شہباز شریف نے تو اپنی ساری وکٹیں گرا دی تھیں، وہ وزیر داخلہ بھی ان کا لے لیا، فلانا بھی لے لیا۔ زرداری صاحب سے انہوں نے 2-3 چیزیں مانگی، فیصل واڈا کی سیٹ مانگی، انہوں نے کہا ایم کیو ایم کے کھاتے ڈالو، کچھ ہم بھی سپورٹ کر دیں گے۔ ان سے چیئرمین سینٹ کی سیٹ مانگی، انہوں نے کہا کہ آپ ہر جگہ پہ اپنے بندے لے کر نہ آئیں، اس کے نتیجے میں امپریشن خراب ہو رہا ہے، گیلانی کو بننے دیں، کوئی پرابلم۔ تو بات جو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر کے رستہ بناتے ہیں، لیکن شہباز شریف بالکل لیٹا ہوا ہے، وہ اس لیے نواز شریف بالکل لیٹ گیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں نواز کی باتیں ہر چیز ان کی نہیں، نواز شریف کی تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ کچھ سٹینڈ لیں، خاص طور پہ یہ جو بہاولپور کا واقعہ ہوا ہے، اب یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کا بھی ٹیسٹ کیس ہے۔ دیکھیں آپ کو کراچی کا واقعہ یاد ہوگا، جب پولیس کو رینجرز نے سائڈ پہ کر کے ان کے ریڈ کر دیا تھا مریم کے ہوٹل میں، یاد ہوگا آپ کو، تو بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آرمی چیف کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جنہوں نے پولیس کے آئی جی تک کو ہراساں کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ 2 بریگیڈیئرز کو معطل کیا گیا، 2 بریگیڈیئر معطل نہیں ہوئے تھے، ٹرانسفر ہوئے، وہ معطل تو نہیں کرتے کسی کو، مطلب وہ انہوں نے وہ ایکشن۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل۔ اچھا چلے، اچھا دوسری بات آ رہی ہے، یہ دیکھیں معاشی استحکام نہیں آ رہا، سیاسی استحکام نہیں آ رہا، دوسری طرف انویسٹر کیسے آئے گا آپ کے ملک کے اندر سے؟ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ جو بلوچستان والا واقعہ ہوا ہے یہ بڑا الارمنگ واقعہ ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ تواتر کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کے واقعات، داسو کا واقعہ ہے، اس سے پہلے داسو کا واقعہ، اصل میں جو پاکستان کے اسٹریٹجک پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو ہمارے خاص طور پہ وہ جو جس کو آپ بولتے ہیں کہ فالٹ لائنز، وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے دشمن۔ اور ہم ابھی تک، آپ کی بات درست ہے، جب تک آپ سیکیور نہیں کریں گے آپ اپنے ملک کو، سیکیورٹی ہماری مناسب نہیں ہوگی، انٹیلیجنس ٹھیک نہیں ہوگی، تو کیسے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی، کیسے یہاں کا بزنس چلے گا، کیسے یہاں پہ ایک اوپننیس آئے گی، کیسے سوسائٹی آگے بڑھے گی، یہ ساری چیزیں۔ سجاد صاحب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ عید کی چھٹیاں پرسوں سے ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد منڈے سے جو ہمارے روزمرہ کے کام میں شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو پاکستان میں چھٹیاں بڑی ہوتی ہیں، عید آئی ہے پورا ہفتہ ہی نکل گیا ہے بہرحال۔ تو منڈے سے جو سیاسی ٹیمپریچر، ایک تو ویسے بھی گرمی ہونی شروع ہو گئی ہے، شکر ہے روزے اچھے گزر گئے ہیں، سیاسی ٹیمپریچر آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ٹف ٹائم پی ٹی آئی دے گی قومی اسمبلی میں، اس کے علاوہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بنتا چلا جا رہا ہے، یہ جلسے جلوس کریں گے تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ٹف ٹائم گورنمنٹ کو ملے گا؟ دیکھیں جلسے جلوس اپوزیشن کا حق ہے، ان کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنا چاہیے، ان کو لاہور میں بھی کرنا چاہیے، ہر جگہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو جیسے وہ کوئٹہ میں اور بلوچستان کے آج چمن میں تھا، جیسے پیسفل جلسے کر رہے ہیں ایسے ہی کرنے چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جلسوں کی اجازت نہیں دیتے، لاہور میں نہیں دیتے، جدھر پی ٹی آئی جلسے کرنے شروع کرتی پکڑ دکڑ۔ میرا مطلب ہے کہ چلے پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، عمران خان کی ذمہ داری ہے، ان کو ذمہ دار ہونا چاہیے، یہ اداروں کو ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھاول نگر کا واقعہ ہے، میں وہی کرنے لگا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مطلب اگر آپ یہ مطلب مارنا، پیٹنا، کوٹنا، پھینٹیاں لگانا، انجیکشن لگانا، یہ مطلب مناسل قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ نہیں مطلب یہ تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی، کیسے چل رہا ہے؟ میں نے یہ 90s میں دیکھا تھا کہ آپ کا لبرٹی تھانہ سارا اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بہت بڑا واقعہ، پرویز راٹھور صاحب تھے۔ اچھا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے مرضی جلسے جلوس ہو جائیں، جو پاکستان میں ایک بڑا لیڈر سامنے آتا ہے اور حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جلدی ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لڑائی جلدی ہو جاتی ہے پاور سینٹرز کے ساتھ۔
لیکن جو کمپیریٹیولی ایک ویک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی زندگی زیادہ لمبی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی میں کا ٹائم جو تھا، زرداری صاحب نے 3 ٹرمز کی ان کو وہ دے دی تھی ایکسٹینشن کیانی صاحب کو کہ لیں جناب آپ کریں، لیکن وہ اپنا 5 سال نکال گئے تھے. اسی طرح مجھے لگتا ہے جتنے مرضی جلد سے جلوس کر لے پی ٹی آئی، یہ رجیم چلے گی، یہ 5 سال تقریباً پورے کریں گے. ایکسٹینشن کے ساتھ چلے گی. شاباش. ایکسٹینشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد کہتے ہیں ہم نے غلطی کی، لیکن اپنے موقع پہ وقت پہ سب کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ایکسٹینشن لیتے نہیں ہیں، وہ ایکسٹینشن ان کو حکم کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. آپ میاں نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو راحیل شریف کا بدلہ باجوہ صاحب نے لیا تھا، ان کو ٹیبل پہ بٹھانے کی سزا دی تھی، جیسے باجوہ صاحب کو سنگل ٹیبل پہ بٹھایا. اور آج بھی باجوہ صاحب نے حافظ صاحب کو یہ کہا سنا ہم نے الیکشن سے پہلے کہ میں نے نواز شریف سے کام کیا ہے، اس کو وزیر اعظم نہ بننے دینا. تو میرا کہنے کا مطلب جو اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں وہ. اور پاکستان میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پریگمیٹک راستہ ہے وہ صرف یہی ہے، جو ہائیبرڈ راستہ ہے کہ آپ مل جل کے حکومت کریں، ورنہ یہاں پہ حکومت چلتی کوئی نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. میرے خیال سے ہمارے آج کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.